عزیز طلبہ و طالبات، FSC سال اول کا دوسرا سبق اپنی مدد آپ، جس کو لکھا ہے سر سید احمد خان نے، اور یہ ان کی کتاب مقالات سر سید جلد پنجم سے لیا گیا۔ سر سید کے حالات زندگی کے بارے میں تھوڑا سا جانتے ہیں۔ سر سید 1817 میں پیدا ہوئے اور 1898 میں وفات ہوئی۔ بر عظیم میں مسلمانوں کی نشأت ثانیہ، یہ لفظ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، نشأت ثانیہ ہے، اس کو بعض اوقات بچے نشاط ثانیہ پڑھ دیتے ہیں۔ نشأت ثانیہ کا مطلب ہوتا ہے دوسری مرتبہ کوشش کرنا، نشأت ثانیہ کا مطلب ہوتا ہے حیات نو۔ نشأت ثانیہ کی تحریک اور سائنسی نقطہ نگاہ کی ابتدا کرنے والے آثار السناجید، رسالہ اسباب بغاوت ہند، خطبات احمدیہ وغیرہ مشہور تصانیف ہیں۔ پیپرز میں ان کی تصانیف کے بارے میں سوال پوچھا جاتا ہے۔ رسالہ تہذیب الاخلاق 24 دسمبر 1870 کو جاری کیا، جس کا آخری پرچہ 2 فروری 1897 کو چھپا۔ سبق اپنی مدد آپ کا مرکزی خیال، کامیابی، ترقی اور عزت انہیں ملتی ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ قومی اصلاح و ترقی کے لیے ضروری ہے کہ قوم کا ہر فرد اپنی اصلاح کرے۔ سر سید احمد خان کا لکھا ہوا سبق ہم اب پڑھتے ہیں۔ آپ بھی اپنی اپنی کتابیں اٹھا لیجئے، اور میں اپنی طرف سے آپ کو یہ کہوں گا کہ یہ سبق ایک بہت بڑی نصیحت ہے سر سید احمد خان کی طرف سے۔ اس سبق کو آپ آج سے ہی اپنی زندگی پہ اپلائی کیجئے گا، جس کے آپ کو آنے والے دنوں میں، سالوں میں بہت سے فوائد حاصل ہوں گے۔ اس کا عنوان اپنی مدد آپ، خدا ان کی مدد کرتا ہے جو آپ اپنی مدد کرتے ہیں۔ یہ ایک نہایت عمدہ اور آزمودہ مقولہ ہے۔ اس چھوٹے سے فقرے میں انسانوں کا اور قوموں کا اور نسلوں کا تجربہ جمع ہے۔ ایک شخص میں اپنی مدد کرنے کا جوش اس کی سچی ترقی کی بنیاد ہے، اور جبکہ یہ جوش بہت سے شخصوں میں پایا جائے تو وہ قومی ترقی اور قومی طاقت اور قومی مضبوطی کی جڑ ہے۔ جبکہ کسی شخص کے لیے یا کسی گروہ کے لیے کوئی دوسرا کچھ کرتا ہے تو اس شخص میں سے یا اس گروہ میں سے وہ جوش اپنی مدد آپ کرنے کا کم ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی دوسروں پہ ڈیپینڈ کرنا شروع کر دے تو آہستہ آہستہ اس کے اندر اپنی مدد آپ کرنے کا شوق، جوش، ولولہ ختم ہو جاتا ہے، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ ایک ناکارہ شخص بن جاتا ہے، ذہنی غلام بن جاتا ہے۔ سر سید احمد خان یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہر فرد کو چاہیے کہ وہ اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرے، چونکہ فرد سے افراد بنتے ہیں۔ جب فرد اپنی اصلاح کریں گے، فرد اپنی اصلاح کرے گا تو فرد سے افراد اور افراد سے قوم بنتی ہے، پھر ایک بہترین معاشرہ وجود میں آ جائے گا، جس کی بنیاد ہمیں خود سے کرنی پڑے گی، اپنی مدد آپ سے کرنی پڑے گی۔ اور ضرورت اپنی آپ مدد کرنے کی اس کے دل سے مٹتی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ غیرت جو ایک نہایت عمدہ قوت انسان میں ہے، اور اسی کے ساتھ عزت جو اصلی چمک دمک انسان کی ہے، از خود جاتی رہتی ہے۔ اور جب کہ ایک قوم کا یہ حال ہو تو ساری قوم دوسری قوموں کی آنکھ میں ذلیل اور بے عزت ہو جاتی ہے۔ یہ ایک نیچر کا قاعدہ ہے، یعنی فطرتی قاعدہ ہے کہ جیسا مجموعہ قوم کی چال چلن کا ہوتا ہے، یقینی اسی کے موافق اس کے قانون اور اسی کے مناسب حال گورنمنٹ ہوتی ہے۔ یعنی جیسی عوام ہوگی ویسی اس کی گورنمنٹ ہوگی۔ جس طرح کہ پانی خود اپنی پنسال میں آ جاتا ہے۔ پنسال کہتے ہیں ایسی جگہ کو جہاں پہ پانی اکٹھا ہو، لیکن اس تک جانے کے لیے اس سے راستہ چاہیے ہوتا ہے۔ جب پانی وہاں سے چلتا ہے
تو وہ خود اس ٹینکی تک، خود وہ اس جگہ تک پہنچ جاتا ہے جہاں اس نے پہنچنا ہوتا ہے۔ جیسے پانی خود اپنی پنسال میں آتا ہے، پنسال کا مطلب ہوتا ہے پانی پلانے کی جگہ۔ پانی پلانے کی جگہ آپ کو مختلف ڈکشنریز میں اس کا یہ معنی ملے گا، ہو سکتا ہے آپ کنفیوز ہو جائیں۔ پانی پلانے کی جگہ کے لیے آپ یوں سمجھیں کہ جیسے کسی جگہ نہر ہو، اب کوئی آدمی اس نہر سے راستہ کھودتا ہے، نالی بناتا ہے، اور نالی بنا کے وہ آگے گڑھا اور بنا دیتا ہے۔ اب وہ نہر سے پانی ان نالیوں سے گزرتا ہوا اس گڑھے تک پہنچ جاتا ہے، اس گڑھے کو پنسال کہتے ہیں۔ پانی خود اپنی پنسال میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح عمدہ رعایا پر عمدہ حکومت ہوتی ہے۔ سید احمد خان یہ کہنا چاہتے ہیں، عمدہ رعایا پر عمدہ حکومت اسی طرح ہوتی ہے جیسے پانی خود اپنی پنسال میں آ جاتا ہے، اور جاہل و خراب نا تربیت یافتہ رعایا پر ویسی ہی اکھڑ یعنی بدمزاج حکومت ہوتی ہے۔ تمام تجربوں سے ثابت ہوا کہ کسی ملک کی خوبی اور عمدگی اور قدر و منزلت بنسبت وہاں کی گورنمنٹ کے عمدہ ہونے کے زیادہ تر اس ملک کی رعایا کے چال چلن، اخلاق و عادات، تہذیب و شائستگی پر منحصر ہے۔ تہذیب کا مطلب ہوتا ہے طرز معاشرت، رہن سہن کا طریقہ۔ شائستگی عمدگی کو کہتے ہیں، کیونکہ قوم شخصی حالتوں کا مجموعہ ہے، اور ایک قوم کی تہذیب در حقیقت ان مردوں، عورتوں، بچوں کی شخصی ترقی ہے جن سے وہ قوم بنی ہے۔ یعنی ایک قوم بنتی ہے مرد، عورت اور بچہ، یعنی افراد مل کے ایک قوم بناتے ہیں۔ قومی ترقی مجموعہ ہے شخصی محنت، شخصی عزت، شخصی ایمانداری، شخصی ہمدردی کا۔ اسی طرح قومی تنزلی مجموعہ ہے شخصی سستی، شخصی بے عزتی، شخصی بے ایمانی، شخصی خود غرضی کا اور شخصی برائیوں کا۔ ناتہذیبی اور بدچلنی جو اخلاقی اور تمدنی یا باہمی معاشرت کی بدیوں میں شمار ہوتی ہے، در حقیقت وہ خود اس شخص کی آوارہ زندگی کا نتیجہ ہے۔ اگر ہم چاہیں کہ بیرونی کوشش سے ان برائیوں کو جڑ سے اکھاڑ ڈالیں اور نیست و نابود کر دیں تو یہ برائیاں کسی اور نئی صورت میں اس سے بھی زیادہ زور و شور سے پیدا ہو جائیں گی، جب تک شخصی زندگی، شخصی چال چلن کی حالتوں کو ترقی نہ کی جائے۔ سر سید احمد خان کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہم طاقت کے زور سے برائیوں کو ختم کرنا چاہیں تو وہ کسی اور نئے طریقے سے رونما ہو جائیں گی، اور ہو سکتا ہے وہ اور زور و شور سے سامنے آئیں۔ جب تک ہم خود کو بہتر نہیں کریں گے اس وقت تک برائیاں ختم نہیں ہو سکتی، اس وقت تک معاشرہ بہتر نہیں ہو سکتا۔ سر سید احمد خان کہنا یہ چاہتے ہیں کہ آپ ڈنڈے کے زور سے کسی ایک جگہ کسی ایک غلط کام کو ختم کر سکتے ہیں، لیکن وہ غلط کام کرنے والے افراد کسی اور جگہ جا کے پھر غلط کام کرنا شروع کر دیں گے۔ اس لیے پہلے ہر فرد کو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا، اس سے خود بخود معاشرہ ٹھیک ہوتا جائے گا۔ اے میرے عزیز ہم وطنوں، اگر یہ رائے صحیح ہے تو اس کا یہ نتیجہ ہے کہ قوم کی سچی ہمدردی اور سچی خیر خواہی کرو۔ غور کرو کہ تمہاری قوم کی شخصی زندگی اور شخصی چال چلن کس طرح پر عمدہ ہو تاکہ تم بھی ایک معزز قوم ہو۔ شخصی زندگی کا مطلب ہوتا ہے ہر فرد کی الگ زندگی۔ کیا جو طریقہ تعلیم و تربیت کا، بات چیت کا، وضع و لباس کا، سیر سپاٹے کا، شغل اور اشغال کا تمہاری اولاد کے لیے ہے، اس سے ان کی شخصی چال چلن، اخلاق و عادات، نیکی و سچائی میں ترقی ہو سکتی ہے؟ حاشا وکلا، امپاسبل، ہرگز نہیں۔ سر سید احمد خان نے بڑی پیاری بات کی ہے جو آج ہمارے اس معاشرے پر بھی فٹ آ رہی ہے کہ جو حالات ہماری اولاد کے ہیں، اگر یہ اولاد اسی طرح رہی تو پھر وہ بہتر مستقبل حاصل نہیں کر سکتی، یا ہمارا معاشرہ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ جبکہ ہر شخص اور کل قوم اپنی اندرونی حالتوں سے آپ اپنی اصلاح کر سکتی ہے۔ سر سید احمد خان کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ہر انسان اپنے آپ کو جانتا ہے۔ انسان تب اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتا ہے جب وہ اپنی غلطیوں کو پہچان لے۔ تو ہر انسان اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتا ہے، لیکن اس بات کی امید پر بیٹھے رہنا کہ بیرونی زور انسان کی یا قوم کی اصلاح و ترقی کرے، کس قدر افسوس بلکہ نادانی کی بات ہے کہ کوئی باہر کی طاقت آئے اور ہمیں ٹھیک کرے۔ وہ شخص در حقیقت غلام نہیں ہے جس کو ایک خدا ناترس نے، جو اس کا ظالم آقا کہلایا جاتا ہے، خرید لیا ہے۔
یا ایک ظالم اور خود مختار بادشاہ یا گورنمنٹ کی رعایا ہے، بلکہ در حقیقت وہ شخص اصلی غلام ہے جو بد اخلاقی، خود غرضی، جہالت اور شرارت کا مطیع اور اپنی خود غرضی کی غلامی میں مبتلا اور قومی ہمدردی سے بے پرواہ ہے۔ سر سید احمد خان کہنا یہ چاہتے ہیں کہ وہ غلام نہیں ہے جو کسی ظالم آقا کا غلام ہے، بلکہ وہ غلام ہے جو اپنے آپ کا غلام بنا ہوا ہے، وہ غلام ہے جو نفس کی بری خواہشات کی پیروی کرتا ہے۔ حقیقت میں وہ غلام ہے، چونکہ جو کسی ظالم آقا کا غلام ہے وہ کبھی بھی آزاد ہو سکتا ہے اگر وہ کوشش کرے، لیکن جو اپنی نفسانی خواہشات کا، شرارتوں کا اور جہالتوں کا غلام بن جاتا ہے اس کے لیے آزادی حاصل کرنا ناممکن ہو جاتا ہے، چونکہ اس کے اندر سے آزادی حاصل کرنے کا شوق ہی ختم ہو جاتا ہے۔ جو کسی آقا کا غلام ہوتا ہے وہ ذہنی طور پہ یہ سمجھتا ہے کہ میں کسی شخص کا غلام ہوں، لیکن جو نفسانی خواہشات کا غلام ہوتا ہے اسے پتہ ہی نہیں ہوتا اور وہ غلام ہوتا ہے، اس طرح وہ ساری زندگی غلام ہی رہتا ہے۔ وہ قومیں جو اس طرح دل میں غلام ہیں وہ بیرونی زور سے یعنی عمدہ گورنمنٹ یا عمدہ قومی انتظام سے آزاد نہیں ہو سکتی۔ سب سے پہلے انہیں اپنے آپ کو اپنے نفس سے آزاد کروانا ہوگا جب تک کہ غلامی کی یہ دلی حالت دور نہ ہو۔ اصل یہ ہے کہ جب تک انسانوں میں یہ خیال ہے کہ ہماری اصلاح و ترقی گورنمنٹ پر یا قوم کے انتظام پر منحصر ہے، اس وقت تک کوئی مستقل اور برتاؤ میں آنے کے قابل نتیجہ اصلاح و ترقی کا قوم میں پیدا نہیں ہو سکتا۔ سر سید احمد خان کہنا یہ چاہتے ہیں جب تک ذہن سے یہ بات نہیں نکالیں گے کہ ہمیں اچھی گورنمنٹ ملے گی تو ہم ٹھیک ہوں گے، اس وقت تک ہم ٹھیک نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہمیں گورنمنٹ نے آ کے ٹھیک نہیں کرنا بلکہ ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے۔ وہ کیسی ہی عمدہ تبدیلیاں گورنمنٹ یا انتظام میں کی جائیں، وہ تبدیلیاں فانوس خیال سے کچھ زیادہ رتبہ نہیں رکھتی۔ وہ ایک خوبصورت سا خیال ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ گورنمنٹ آ کے جتنی مرضی تبدیلیاں کرتی، اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ کسی پروجیکٹر سے کوئی چیز لگاتے ہیں اور وہ بڑی اسکرین پہ نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ کوئی کرکٹ میچ ہو سکتا ہے، وہ کوئی مووی ہو سکتی ہے، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ اس دیوار سے وہ بڑی بڑی شکلیں دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، لطف اندوز ہوتے ہیں، لیکن وہ محض فانوس خیال کی روشنیوں کے اور کچھ نہیں ہے۔ جب پروجیکٹر کو بند کیا جائے گا تو ہر چیز ختم ہو جائے گی اور وہ ایک خالی دیوار نظر آئے گی۔ ایسے ہی گورنمنٹ آ کے زبردستی اگر کوئی تبدیلی لاگو کر بھی دے تو وہ مستقل نہیں ہوگی، وہ فانوس سے خیال ہوگا، وہ ایک پروجیکٹر سے دیوار پر پڑنے والی ایک روشنی کی مانند ہوگا، جس میں طرح طرح کی تصویریں پھرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، مگر جب دیکھو تو کچھ بھی نہیں۔ انسان کی قومی ترقی کی نسبت ہم لوگوں کے یہ خیال ہیں کہ کوئی خضر ملے، گورنمنٹ فیاض ہو اور ہمارے سب کام کر دے۔ ہم یہ چاہتے ہیں ہمیں کوئی الادین کا چراغ مل جائے اور ہم گھر بیٹھے اس چراغ کو رگڑیں اور ہمارے کام ہوتے جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جیسے لوگ چاہتے ہیں کوئی خضر مل جائے، حضرت خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک بزرگ تھے، اللہ والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ان کا ذکر کیا۔ ان کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ انہوں نے آب حیات پی رکھا تھا اور ان کی سمندروں کے اوپر حکومت تھی۔ بہرحال یہ کہ قرآن مجید میں ان کا واقعہ ملتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کو ملنے کے لیے گئے اور وہ بڑے ہنرمند شخص تھے، وہ بڑے بڑے کام کیا کرتے تھے، تو لوگ چاہتے ہیں ہمیں کوئی خضر مل جائے اور وہ ہمارے کام کرتا جائے۔ یہ اصل میں انہوں نے سر سید احمد خان نے ایک تلمیح استعمال کی ہے یہ سمجھانے کے لیے کہ لوگ چاہتے ہیں ہمارے ہاتھ کوئی الادین کا چراغ آ جائے اور ہم بیٹھے بیٹھے ٹھیک ہو جائیں، ہمارا معاشرہ ٹھیک ہو جائے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کے یہ معنی ہے کہ ہر چیز ہمارے لیے کی جاوے اور ہم خود نہ کریں۔ یہ ایسا مسئلہ ہے کہ اگر اس کو ہادی اور رہنما بنایا جائے تو تمام قوم کی دلی آزادی کو برباد کر دے، یعنی اگر اس سوچ کو اپنا ہادی رہنما مان لیا جائے تو پھر ساری قوم برباد ہو جائے۔ یہ ایسا مسئلہ ہے کہ اگر اس کو ہادی اور رہنما بنایا جاوے تو تمام قوم کی دلی آزادی کو برباد کر دے اور آدمیوں کو انسان پرست بنا دے۔ حقیقت میں ایسا ہونا قوت کی پرستش ہے، طاقت کی عبادت ہے، اور اس کے نتائج انسان کو ایسے ہی حقیر بنا دیتے ہیں جیسے کہ صرف دولت کی پرستش سے انسان حقیر اور ذلیل ہو جاتا ہے۔ بڑا سچا مسئلہ اور نہایت مضبوط، جس سے زیادہ دنیا کی معزز قوموں نے عزت پائی ہے، وہ اپنی مدد آپ کرنا ہے۔
جس وقت لوگ اس کو اچھی طرح سمجھیں گے اور کام میں لاویں گے تو پھر خضر کو ڈھونڈنا بھول جائیں گے، پھر وہ یہ نہیں سوچیں گے کہ مجھے آگے بڑھنے کے لیے کسی سہارے کی ضرورت ہے یا میں کامیاب تب ہو سکتا ہوں جب مجھے کوئی سپورٹ کرنے والا ہو۔ یہ بات اس کے ذہن سے نکل جائے گی جب وہ اپنے اندر سے یہ محسوس کرے گا کہ میں بہت کچھ کر سکتا ہوں۔ جب تک وہ یہ احساس پیدا نہیں کرے گا اس وقت تک وہ آگے نہیں بڑھ سکتا، اس وقت تک وہ ساری زندگی خیالی زندگی میں جیے گا اور کسی خضر اور الادین کے چراغ میں زندگی گزار دے گا۔ جیسا کہ سر سید احمد خان کہتے ہیں، اوروں پر بھروسے اور اپنی مدد آپ، یہ دونوں اصول ایک دوسرے کے بالکل مخالف ہیں۔ کون سے دونوں اصول؟ اوروں پر بھروسے اور اپنی مدد آپ، یہ اصول ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ پچھلا انسان کی بدیوں کو برباد کرتا ہے اور پہلا خود انسان کو۔ جو پچھلا ہے یعنی جو بعد میں بیان کیا گیا اپنی مدد آپ، یہ انسان کی بدیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ انسان کی زندگی میں اگر کہیں کوئی خامیاں، کچھ کمزوریاں رہ گئی ہیں، اگر انسان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے اور محنت شروع کر دے تو وہ پچھلی بدیوں کو، اس کی یہ ایفرٹ اپنی مدد آپ والی برباد کر دیتی ہے، اور پچھلی بدیاں بھی لوگوں کو بھول جاتی ہیں جب وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ جبکہ اگر وہ اوروں پر بھروسے اس کو اپنائے تو پہلا خود انسان کو برباد کر دیتا ہے، پھر انسان ہمیشہ دوسروں کا غلام بن کے رہتا ہے۔ قومی انتظام یا عمدہ قوانین کے اجراء کی خواہش، اجراء کہتے ہیں جاری کر دینا، یہ بھی قدیمی غلط خیال ہے۔ سچا اصول وہ ہے جو ولیم ڈراگن نے ڈبلن کی نمائش گاہ دستکاری میں کہا تھا، جو ایک بڑا خیرخواہ آئرلینڈ کا تھا۔ یہ ولیم ڈراگن آئرلینڈ کا ایک مفکر تھا۔ اس نے کہا تھا کہ جس وقت آزادی کا لفظ سنتا ہوں اسی وقت مجھ کو میرا ملک اور میرے شہر کے باشندے یاد آتے ہیں۔ ہم اپنی آزادی کے لیے بہت سی باتیں سنتے آئے ہیں، مگر میرے دل میں بہت بڑا مضبوط یقین ہے کہ ہماری محنت، ہماری آزادی ہمارے اوپر منحصر ہے۔ میں یقین کرتا ہوں کہ اگر ہم محنت کیے جائیں اور اپنی قوتوں کو ٹھیک طور پر استعمال کریں تو اس سے زیادہ ہم کو کوئی موقع یا آئندہ کی کوئی قومی توقع اپنی بہتری کے لیے نہیں ہے۔ یہ ولیم ڈراگن کا ایک بات ذکر کی ہے سر سید احمد خان نے کہ وہ کہا کرتا تھا کہ ہم جب خود کو بہتر کریں گے تو ہم آزاد ہو سکتے ہیں، اور اس سے بہتر موقع اور کوئی نہیں ہوتا جب انسان کو یہ موقع ہو کہ میں اپنے آپ کو بہتر کر سکتا ہوں۔ جب انسان کی زندگی میں ناکامیوں کے سلسلے طویل ہو جاتے ہیں اور پھر ایک عمر ایسی آتی ہے اس کے پاس یہ موقع بھی ختم ہو جاتا ہے، عمر گزر جاتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ٹھیک کرے اور اپنی زندگی کو بہتر کر سکے، تو اس سے پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ استقلال یعنی مستقل مزاجی اور محنت کامیابی کا بڑا ذریعہ ہے۔ اگر ہم ایک دلی ولولے اور محنت سے کام کیے جائیں تو مجھے پورا یقین ہے کہ تھوڑے زمانے میں ہماری حالت بھی ایک عمدہ قوم کی مانند آرام و خوشی و آزادی کی ہو جائے گی۔